اچھا، کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی دعا کون سی تھی؟ وہ کیا الفاظ تھے جو پہلے انسان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کے بعد ادا کیے؟ آئیے آج اسی کہانی میں چلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، اور وہ دعا جو ہمیں ندامت، توبہ اور اللہ کی لامحدود رحمت کا ایک ابدی سبق سکھاتی ہے۔ یہ الفاظ سورۃ الاعراف کے ہیں جو انسانیت کی پہلی توبہ کو بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا ان الفاظ کی سادگی اور گہرائی پر غور کیجیے۔ کیسے ایک غلطی کا اعتراف اللہ کی رحمت کی طرف پہلا قدم بن جاتا ہے۔ تو آخر یہ دعا کس نے مانگی، کب مانگی اور کیوں مانگی؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں سیدھا انسانیت کے آغاز میں لے جاتا ہے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس دعا کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اس دعا کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل شروع میں جانا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بے مثال شرف اور عزت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے والے ہیں، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چلائے گی۔ فرشتوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، لیکن اللہ کا جواب بہت واضح تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان کو علم اور اختیار کی وہ طاقت ملنے والی تھی جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی، لیکن وہ چیز جو انہیں تمام مخلوقات سے الگ کرتی تھی وہ تھا علم کا تحفہ۔ اللہ نے انہیں وہ علم سکھایا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھا، اور یہی علم یعنی جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کی اصل فضیلت اور شرف کی بنیاد بنی۔ جب اللہ نے حکم دیا تو دو بالکل مختلف رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف فرشتوں کی مکمل اطاعت اور عاجزی تھی جنہوں نے تعظیم میں سجدہ کیا، اور دوسری طرف تھا ابلیس کا تکبر اور انکار۔ اس نے اپنی تخلیق کو وجہ بنا کر حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ تاریخ کا پہلا اور سب سے تباہ کن گناہ تھا، تکبر۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنت ان کا مستقل گھر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک امتحان کی جگہ تھی جہاں ان کی اطاعت کو آزمایا جانا تھا۔ دیکھیے، جنت میں انہیں ہر نعمت حاصل تھی سوائے ایک پابندی کے، اور شیطان نے اسی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، ہمیشہ کی بادشاہی کا لالچ دیا اور انہیں بہکا دیا۔ یہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانی بھول تھی جو شیطان کے فریب کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، کہانی کا رخ ایک دم سے بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلطی کا فوری اور بہت گہرا احساس ہوا۔ غلطی کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوا۔ انہیں اپنی حالت پر شرمندگی ہوئی اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا، نہ ہی کوئی بہانہ بنایا۔ ان کا پہلا رد عمل خالص ندامت اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ اور اسی ندامت اور احساس کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں وہ الفاظ سکھائے جو ان کی توبہ کا ذریعہ بنے۔ جی ہاں، یہ وہی دعا ہے جس سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ دعا کا پہلا حصہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ توبہ کی روح ہے۔ اس میں اپنی غلطی کا مکمل سیدھا سادہ اعتراف ہے، یہ تسلیم کرنا کہ ہم نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب ذرا تغفر لنا کے الفاظ پر غور کریں۔ یہاں مغفرت کا مطلب صرف معافی نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ، نہ صرف ہمیں معاف کر بلکہ ہماری اس غلطی کے برے اثرات سے ہمیں بچا لے اور اس پر پردہ ڈال دے۔ اور آخر میں وَتَرْحَمَنَا، یہ صرف سزا سے بچنے کی دعا نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل مانگنے کی دعا ہے، کیونکہ انسان صرف معافی سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہی آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی اس سچی اور عاجزانہ توبہ کو قبول فرمایا، اور یہ وہ اصول ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا کہ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا، لیکن یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے خلیفہ کے کردار کا باقاعدہ آغاز تھا۔ یہ ایک نئی ذمہ داری اور ایک نئے مشن کی شروعات تھی۔ تو اس پوری داستان کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق ہے عاجزی اور تکبر کا فرق۔
آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد عاجزی دکھائی اور بلند ہوئے، جبکہ ابلیس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں توبہ کی طاقت، حسد کے خطرے اور علم کی بے پناہ اہمیت کا درس دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہمارا رد عمل ابلیس کی طرح تکبر اور دلیلوں والا ہوتا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوری اعتراف، ندامت اور اللہ کی رحمت کی امید والا ہوتا ہے؟ یہ دعا ہمیں ہر روز